الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، دوستوں، جہاں تک میری آواز پہنچے، جو میری آواز سنے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو حالات و واقعات یہ 2-3 دن کے اندر ہوئے ہیں پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر کچھ باتیں کروں گا جی۔ بات میں کم کروں گا، آپ کو چند ایک کلپس زیادہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ جو کچھ کیوں میں تو سپریم کورٹ کے اندر نہیں گیا، نہ میری ایکسیس ہے وہاں پہ، اس لیے کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے اس کو ایز سچ، جس طرح فواد چودھری صاحب نے، شیخ رشید صاحب نے، عابد زبیری صاحب نے، اور اس کے علاوہ چند اور چیزیں جو بیان کی گئیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یا ان کے الفاظ آپ خود سنیں گے تو آپ کو زیادہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ ویڈیو میری جو ہے 3 پارٹس میں کروں گا جی، زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کے 3 پارٹس ہوں گے۔ پہلا پارٹ فواد چودھری، شیخ رشید صاحب کے نام جو آج معزز عدلیہ کے اندر موجود تھے، اس 3 پارٹس کے اندر 2 دن کی سمجھو کاروائی جو بھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے تقریباً سارا پس منظر سامنے آ جائے گا، لیکن حالات و واقعات جو میں اس بسم اللہ کر کے جو پہلی ویڈیو کے اندر آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جی، وہ یہ ہے کہ جو حالات و واقعات اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو حکومت کی کوشش ہے، جس طرح پاکستان کی معزز عدلیہ کے اوپر شب خون مارنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی، تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا کچھ پس منظر کچھ شیخ رشید صاحب نے بیان کیا، کچھ فواد چودھری صاحب نے بیان کیا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بڑا حیران کن ہے۔ اس پر فواد چودھری صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے۔ بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر حالات و واقعات کتنے خراب ہیں، آپ اپنے شہر کے اندر نوٹ کریں۔ صادق آباد سے لے کر پنجاب اوپر چلے جائیں، راول پنڈی، اسلام آباد تک، ڈی جی خان سے لے کر آپ چلے جائیں جناب کشمیر کے بارڈر تک چلے جائیں، کسی جگہ پر آپ کو افراتفری نظر آ رہی ہے، کسی جگہ پر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو جہاں آپریشن ہو رہا ہے؟ ہاں، آپریشن ہو رہے ہیں جی، آپریشن ہو رہا ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں ورکنوں کے خلاف ہو رہا ہے جی، آپریشن ہو رہا ہے جی زمان پارک میں، آپریشن ہو رہا ہے جی معزز عدلیہ کے اندر۔ اس دن آپریشن کی صورتحال ظاہر ہوتی ہے جس دن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب معزز عدلیہ کے اندر پیش ہوتے ہیں، اس وقت ان کے کارکنوں کے ساتھ جو جبر تشدد کیا جاتا ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے جی۔ اس کے علاوہ کے پی کے اندر ایک دھماکہ ہوا، اس پر بہت سارے سوالات ہیں، وہ اس پر ابھی بات نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے جی کہ جو حالات و واقعات، جو مناظر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے معزز سپریم کورٹ کے سامنے، جس طرح 9 اپریل کو جب وہ معاملات خراب ہوئے تو الیکشن کمیشن صاحب معزز عدلیہ کے اندر پہنچ گئے جناب بقول ذرائع جی، کہ وہاں جا کر انہوں نے جب معزز چیف جسٹس عمر طرح بندیال صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ الیکشن کروا سکتے، انہوں نے کہا جی میں تو تیار ہی نہیں ہوں جی، ہمیں تو ٹائم چاہیے 7 سے 8 مہینے۔ پھر اس کے بعد یہ کہانی چلتی رہی، پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے گاہے بگاہے میں بھی بیان کرتا رہوں، باقی بھی لوگوں بھی اس کو بیان کرتے رہیں۔ بات یہ ہے جی کہ حالات کون خراب کر رہا ہے، یہ حکومت کیا چاہتی ہے، یہ حکومت کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ کس وجہ سے الیکشن نہیں کروانا چاہتے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے پیچھے کیا پس پردہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اصل جمہوریت تو یہ ہوتی ہے کہ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ الیکشن میں جاتے ہیں، وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، عوام ووٹ ڈال کر اپنے دل کو تسکین دیتی ہے کہ ہاں ہم لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ہمارا ووٹ کاسٹ ہو گیا، اب جو بھی حکومت آئے گی وہ ہمارے ووٹ سے آئی ہے۔ ہاں اس میں بعض اوقات اوپر نیچے ہوتا ہے مسئلہ، وہ چند دن 2 دن 4 دن سوگ افسوس کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی یوزڈ ہو جاتا ہے، لیکن کمپرومائز ہر آدمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو اس وقت سینیریو پیش کیا جا رہا ہے اس کے تحت پاکستان کے اندر الیکشن کروانے کا جو بھی نام لیتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ زلمے خلیل زاد صاحب نے نام لیا تو پوری پی ڈی ایم کی جماعت جو ہے ان پر چڑھ رہی، اسی طرح عمران خان صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ مخالف ہو گئے، معزز چیف جسٹس صاحب
اور معزز عدلیہ کے بینچ نے کہا کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، یہ آئین ہے پاکستان کا، آئین سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، تو اس کے بعد جو مناظر آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. میں اس پہ زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ جنگ اس وقت جاری ہے. جو رات تماشا کیا گیا، جس طرح وہ بل پیش کیا گیا، جس طریقے کے ساتھ وہاں پر ایک معزز پارلیمنٹیرین نے، یعنی قومی اسمبلی کے رکن، معزز بزرگ ترین رکن نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو زبان استعمال کی گئی، جو لوگ اس پر مذاق کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی دن اچھے کبھی برے. آج آپ کے دن اس لیے اچھے ہیں، آپ کو کچھ سپورٹ حاصل ہے، انٹرنیشنل پلیئرز کی سپورٹ حاصل ہے، کچھ پاکستان کے پلیئرز کی سپورٹ حاصل ہے. پاؤں سے جب اللہ تعالیٰ زمین کھینچتا ہے پھر آدمی منہ کے بل گرتا ہے، اور جب منہ کے بل گرتا ہے پھر اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. بہرحال کہ میں زیادہ ٹائم اس میں صرف نہیں کرتا جی. اس کے علاوہ اب چلتے ہیں جی. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا؟ فواد چودھری صاحب نے بڑی الارمنگ سے جو بات کی ہے کہ خدا کا شکر ہے یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے یہ آن لائن نہیں ہو رہی. کیوں؟ کانگریس کے اندر، یعنی امریکن سینٹ جس کو بولتے ہیں یا امریکن اسمبلی جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر کوئی بحث ہونی ہے. میں اس کے متعلق زیادہ بیان نہیں کر سکتا. فواد چودھری صاحب کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو زیادہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ یا کل ہونی ہے یا آنے والے کچھ دنوں کے بعد ہونی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا ہے. بقول خواجہ آصف صاحب کے ہم ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان سے دور ہو گئے، IMF پاکستان سے دور ہو گئی. پاکستان نے جو ریزرو پڑے تھے وہ بھی کھا لیے، جو لوگوں کے پیسے پڑے تھے وہ بھی کھا لیے. مہنگائی کا ایک عجب طوفان پاکستان کے اندر، جبر تشدد کا ایک عجب طوفان پاکستان کے اندر. یہ سارے نظام، سب چیزیں جو ہیں، جس طرح سائفر امریکہ سے پاکستان آیا تھا، اسی طرح جو سفارت خانے ہیں وہ سائفر بنا بنا کر اپنے ملکوں کو بھیج رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کی عوام کس لیڈر کی طرف جا رہی ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور کچھ اور لوگ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ سب باتیں آپ سنیں. پھر اگلی ویڈیو جو ہے وہ عابد زبیری صاحب کے متعلق جو ہے اس کے متعلق کچھ خیالات، واقعات جو انہوں نے آج بیان کیے ہیں کہ وکلا کنونشن تھا اسلام آباد کے اندر، پورے پاکستان سے وکلا جو آئے ہیں وہ عدل بچاؤ مہم کے تحت انہوں نے یہ جو کل رات بل پیش ہوا ہے نا جی، اس کے اوپر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار ہے وہ اپنی طور پہ. پھر اس کے بعد تیسری ویڈیو ہوگی جی علی محمد خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، وہ آپ ابھی فی الحال یہ سنیں، اور اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کوشش کرتے ہیں مل بیٹھ کے دونوں بڑی غور سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں جی. فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. ملک میں 24 کروڑ آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں کہ اس ملک میں انتخاب کرائے جائیں، اور جو کچھ جلدی میں کل انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل اپروول چاہیے. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. اور آج ججز نے بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ بھئی آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور اس نے اگر وہ دے دیے جائیں تو پھر آپ کہاں جائیں، اور 6 مہینے بعد بھی آپ بے ایمان ہو جائیں تو آپ کہاں جائیں گے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ اس ملک میں عمران خان کی حکومت کا راستہ روکا جائے. ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ الیکشن سے فراری حاصل کیا جائے. کسی قیمت پر ان کو الیکشن سے فراری ہونے نہیں دیا جائے گا. فواد بہتر لیگلی ذرا بہتر بات. اچھا جی، آج کے جو دو حصے تھے آج ڈبیٹ کے. ایک حصہ ہے ڈبیٹ کا کہ آج کو بینچ جو ہے وہ 3-2 یا 4-7 والا جو مسئلہ تھا وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو تھا وہ 3-2 سے تھا، لہٰذا ہم نے فیصلہ جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے. لہٰذا جو بینچ کے بارے میں جو معاملات اور چیزیں اٹھائی گئی تھی وہ تو شروع میں ہی ختم ہو گئی، اور اب جو بینچ ہے
وہ دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، اور الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان بحیثیت ریاست کولیپس کر گیا ہے، نہ ہمارے پاس 8-10 ملین ڈالر ہیں جس سے ہم یہ الیکشن کروا سکیں، نہ ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے لوگ ہیں کہ جن کو ہم سیکیورٹی دے سکیں، اور نہ ہی کوئی ایسا اور ہمارا باقی رہ گیا ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ ملک ایک فنکشنل ملک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج یہ سماعت جو ہے وہ لائیو نہیں تھی۔ ویسے تو میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لائیو دکھا دیں کہ حکومت کیا رہی ہے ملک کے بارے میں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہاں پہ اتنا زیادہ دہشت گردی ہے کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، یہاں پر اتنا زیادہ پیسوں کا بحران ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، اور بنیادی طور کے اوپر پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے۔ یہ حکومت کا موقف ہے الیکشن نہ کرانے کے لیے۔ اس میں تھوڑا سا فواد یہ بھی بتائیں گے کہ عملی طور پر یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ الیکشن لڑنے کے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے اور یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو کچھ کل انہوں نے بل میں رات کو کرنے کی کوشش کی ہے وہ منہ کی کھائیں گے۔ آج عدلیہ نے بالکل واضح طور پر کر دیا ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ سے 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی پروسیڈنگ بڑی زبردست جا رہی ہیں۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سندھ کو بھی KPK کو بلایا، پنجاب کو بھی بلایا، اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا۔ الیکشن کمیشن کا کوئی مسئلہ نہیں، اس نے تو کہا کہ میرے پاس نہ پیسے ہیں، نہ فورس ہے، نہ مال ہے، نہ انٹیریئر منسٹری کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم یہ دے دیتے ہیں تو پھر کیا کرو گے، پھر الیکشن کراؤ، وہ 6 مہینے بعد پھر تم بے ایمان ہو جاؤ گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کرایا جائے۔ اچھا دیکھیے، اس میں ایک سیکنڈ صرف میں بات جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں۔ اچھا، حکومت کا جو بنیادی کلیم ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کے لیے ہم اس لیے نہیں کرا سکتے کہ پاکستان بحیثیت ریاست جو ہے وہ کولیپس کر چکا ہے، اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آپ اسسٹنس دے دیں اور ہمیں پیسے دے دیں اور اسسٹنس دے دیں تو ہم کرانے کے لیے الیکشن جو ہے وہ تیار ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ 6 اکتوبر کی آپ کو 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو کس نے دی، کہاں سے یہ آپ کے اوپر نازل ہوا کہ 8 اکتوبر کو جو ہے وہ ہم کر لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، آئیں بائیں شائیں وہ فلانے نے کر دیا تھا، فلانے نے کر دیا تھا۔ اور چیف صاحب نے پھر اس کے بعد آبزرو کیا کہ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ 8 اکتوبر پہ بھی سرٹن نہیں ہے، اور یہ سرٹن نہیں ہے۔ جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا ہے، دیکھیں سارا مقصد یہ ہے کہ نامزدگیوں کے اوپر پاکستان کے عوام کو اقتدار سے باہر رکھا جائے۔ اگر یہ اتنی سیکورٹی سچویشن خراب ہے تو آپ ساری پولیس اس وقت جو ہے، ساری رینجرز جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھانے میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ ساری اس وقت سوشل میڈیا کے ٹیم کے بچے ہمارے جو اٹھائے جا رہے ہیں، اظہر مشوانی آج 6 دن میں لاپتہ ہے۔ یہ ساری پولیس اگر اتنے حالات خراب ہیں تو آپ ان کو بتائیں کتنے ٹیررسٹ آپ نے اٹھائے ہیں، کتنے آپ نے جو اب تک جو پشاور میں ہمارے 100 پولیس کے جوان شہید ہوئے، اس کیس کی کیا ڈیٹیل ہے، وہ کون نکلا ہے، کسی کو سزا ہوئی ہے، کوئی بندہ پکڑا گیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں، میں تو چیف صاحب سے میں نے علی ظفر سے ابھی ریکویسٹ یہ کی ہے کہ آپ جب اپنے آرگومنٹس میں کھڑے ہوں تو ریکویسٹ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ عدالت میں یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے دے دیا آپ نے، یہ لکھوائیں نہ، کیونکہ دیکھیں کل کانگریشنل ہیئرنگز ہونی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر، پاکستان کی جو وہاں کی کانگریس ہے وہاں کے اوپر یہ باتیں ہوں گی، اور وہاں پہ یہ بات آئے گی کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے اپنا الیکشن کروانے کے لیے، کیا اسے ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کو رکھنا چاہیے؟ کیا اسے لانگ رینج میزائلز پروگرامز رکھنے چاہیے؟ اور IMF نے پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشنوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ بہت ہی خطرناک آرگومنٹ حکومت دے رہی ہے، اور یہ آرگومنٹ کہ پاکستان بحیثیت ریاست ایک ناکام ریاست ہے، حکومت کی طرف سے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کرنا جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ اور صرف آخری بات، یہ جو سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوششیں ہیں ان کے اوپر ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ 1997 کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جب چیف جسٹس کو کام سے روکا گیا تھا۔ آج لائرز کنونشن ہو رہا ہے لاہور میں، ہزاروں وکلا اس میں شامل ہیں، اور اگر ایک لائرز موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس لائرز موومنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ججز جانے آپس میں، ہم نے سپریم